آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہیرو کی جس نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ایک ایسا جوان جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا، کیپٹن قدیر شہید بلوچ۔ کیپٹن قدیر بلوچ نہ صرف ایک عظیم فوجی افسر تھے بلکہ بہادر عزم اور حب الوطنی نے ان کو مثالی قائد اور ناقابل فراموش شہید بنا دیا۔ ان کی زندگی کا سفر قربانی، محنت، ایثار سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی بہادری صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے اصولوں اور وطن کے لیے جد و جہد میں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو شہید کیپٹن قدیر کی زندگی کے چند اہم لمحات اور ان کی قربانی کو یاد کریں گے، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل میں شہادت کیا ہوتی ہے، ایک سپاہی کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک نوجوان، اس کو کیا ضرورت تھی نوکری کرنے کی، لیکن جب جوان بیٹا، جب وطن کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بندے کو گھر میں بیٹھنا بالکل ناپسند ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی کیا تھا شہید عبدالقدیر نے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا، 300 ایکڑ زمین کا وہ مالک بھی تھا۔ رشتہ داروں نے اس کو بہت سمجھایا کہ آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کیپٹن شہید قدیر بلوچ نے جب ان کی باتیں سنی، جب ان کے طنز سنا تو چلا کر بولا کہ فوجی پیسے کے لیے بھرتی نہیں ہوتا بلکہ وطن کی حفاظت کے لیے ہی فوج میں جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کیپٹن قدیر شہید کی جو قربانیاں ہیں وہ آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کا جذبہ دیکھ کر خفیہ ایجنسی، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی میں بھیج دیا گیا، جہاں پر مزید اسے بلوچستان خفیہ مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کا ذمہ یہ مشن لگا تھا کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک تلاش کرنا ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ را کا نیٹ ورک تلاش کرنے کے لیے مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان، جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری، جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی، ایک ایک چیز بستر پر ان کو ملتی تھی، مگر آفرین اس شیر دل ہیرو کی، اپنی دیش کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی کوڑا چننے والا ہی بن جاتا ہے، اور پورے 3 سال یہ جنوبی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، وہیں اس کا کھانا پینا سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی انسان ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے گزارتا ہے، صرف دیش کی حفاظت کے لیے۔ آخر اس کی محبت رنگ لے آتی ہے اور را کے ایک بڑے نیٹ ورک کلبھوشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن جیسے مشہور و معروف دہشت گرد کو پکڑنے کے پیچھے اس جنونی مارخور کی 3 سال کی محنت ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کے آغاز میں سلیمان نامی دہشت گرد، جس کو مارتے مارتے ہمارے کرنل سہیل خورشید شہید ہو گئے تھے، اس کو اطلاع دینے والا بھی یہی مارخور تھا۔ کیپٹن قدیر کی قربانیوں کو بیان کرتے کرتے زبان بھی تھک جاتی ہے، لیکن بدقسمت وہ دن 2 جون 2018 کو کیپٹن قدیر شہید کوئٹہ سے خضدار کی طرف آ رہے تھے، بدقسمتی سے کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو اطلاع ملی تھی، پہلے اس نے اپنا فرض پورا کر کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا اور بے قابو گاڑی بدترین حادثے کا شکار ہو گئی، اور کیپٹن قدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئی۔ ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو کیپٹن قدیر کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی اپنے وطن سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو بھی کیپٹن قدیر شہید کی داستان اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں